اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی توسیع مجلس العلم۔ علم کی جو مجلس ہے اس کو وسیع ہونا چاہیے، اس بات کا بیان۔ تو امام نووی رحمہ اللہ یہاں چونکہ ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے وہ معلم کے آداب تھے، اور یہ اس میں آخری فصل ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ متعلم کے آداب شروع ہو جائیں گے جو ہم سب سے متعلق ہیں۔ یعنی معلم قرآن تو کوئی ہوگا، لیکن متعلم قرآن سب ہیں۔ جو معلم قرآن ہے وہ متعلم قرآن بھی ہے، جو ٹیچنگ کر رہا ہے، جو پڑھا رہا ہے وہ شاگرد بھی ہے۔ اور اگر وہ شاگرد نہیں ہے تو اسے اپنے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ وہ کہیں تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ تو کوئی علمی شخصیت ایسی نہیں ہے جو کہ اساتذہ سے مستغنی ہو، جتنا مرضی علم حاصل ہو جائے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے یا یہ سمجھنا شروع کر دے کہ اب مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے، تو وہ دن اس کے زوال کا دن ہے، علمی اعتبار سے اور اس کے آپ کہہ لیں نیت کے اعتبار سے۔ دنیا میں شاید اس کے بڑے چرچے ہو جائیں گے، لیکن اصلاً وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہو جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو لگتا ہے کہ مجھے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہزاروں کی رہنمائی کر رہا ہوگا، لاکھوں کی رہنمائی کر رہا ہوگا، لیکن خود اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اساتذہ سے انسان کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی شخص کے شاگرد نہ ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کے اساتذہ نہ ہوں۔ تو اور اساتذہ کی میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اساتذہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیکچر سنتے ہیں یا آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اساتذہ وہ جن کے پاس بیٹھ کر ایک تسلسل کے ساتھ آپ علم حاصل کرتے ہوں، جن کے ساتھ آپ کا ایک ذاتی نوعیت کا تعلق ہو، وہ آپ کو جانتے ہوں، آپ ان کو جانتے ہوں، اور آپ ان کے پورے کردار اور پورے وجود سے چیزیں اخذ کریں اور ان کی رہنمائی جو ہے وہ آپ لیں۔ تو لہٰذا یہ معلم کے آداب میں آخری فصل ہے، اس کے بعد پھر متعلم کے آداب ہے جو ہم سب کے لیے ہیں۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ مَجْلِسُهُ وَاسِعًا لِيَتَمَكَّنَ جُلَسَاؤُهُ فِيهِ۔ اور معلم قرآن کو چاہیے کہ اس کی جو مجلس ہے وہ وسیع ہو، تاکہ جو مجلس کے شرکاء ہیں وہ تمکن کے ساتھ بیٹھ سکیں، یعنی جم کے بیٹھ سکیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو فزیکل جو مجلس ہے اس کا ذکر ہے کہ اگر ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ پڑھنے والے بہت زیادہ آتے ہیں تو وہ پڑھانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں سب لوگ اکاموڈیٹ ہو سکیں۔ اس کے لیے اگر اس کو تھوڑا سا تکلف کرنا پڑ جائے، وہ تھوڑا سا ٹریول کرنا پڑ جائے تو وہ کر لے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں درس دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سے شاگرد رکھے ہوئے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں اور آتے ہیں اس کے درس میں۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہمیشہ ایک تنگی پیدا ہو جاتی ہے، انتظامی بہت گھٹن پیدا ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، چونکہ میری محلے کی مسجد میں یہیں پہ کراؤں گا، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سکون سے بیٹھ کے سمجھ سکیں۔ کسی کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، اور لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں آواز ہی نہیں پہنچ رہی، ان چیزوں سے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو آج کے دور میں بھی آپ کہہ لیجئے کہ جہاں انتظامی طور پہ پاسبل ہو، اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے لیکچر میں جائیں اور دیکھیں وہاں رش لگا ہوا ہے تو آپ کہیں اس نے تو جو ہے طبیان ہی نہیں پڑھی ہوئی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجلس وسیع ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی اوکیجنلی ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے ایک لیکچر کے لیے ارینجمنٹ کیا گیا 100 بندوں کا، 200 بندے آ گئے تو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ 200 آئیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک ہے تسلسل سے، ایک شخص کو معلوم ہے کہ میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کوشش کرے کہ وسیع جگہ کا بندوبست کرے اگر اس کے لیے انتظامی طور پہ پاسبل ہو۔ ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آسانی سے ہی کر سکیں، کچھ جگہوں پہ اخراجات آتے ہیں۔ مثلا کوئی ہال بک کیا گیا کسی اس طرح کے کام کے لیے تو زیادہ لوگ آگے تنگی ہو گئی، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو مسجد میں اگر وہ پڑھاتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے، جہاں پڑھاتا ہے، بس یہ چیز کہ جو پڑھنے آ رہے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی اتنی سپیس ہو کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں وہ مقصد آسانی سے پورا ہو سکے، یعنی وہ اس طریقے سے سمجھ سکیں، بات کو سن سکیں۔ اسی طرح مجلس کے وسیع ہونے میں ہم کچھ اور چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں آج کے لحاظ سے، کہ جس جگہ پہ لوگوں کو بیٹھ کے پڑھانا ہے وہاں پہ کچھ بیسک سہولیات ایسی ہوں جو لوگوں کے پڑھانے کے لیے یا لوگوں کے پڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اے سی لگا ہو وہاں پہ یا وہاں پہ بڑے اچھے کارپیٹس ہوں یا سب کچھ ہو، لیکن اس قدر کہ انسان اتنا تنگ نہ ہو کہ وہ پڑھنے میں اس کو دقت پیش آئے۔ اب کچھ جگہیں ہوتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں، مطلب ان میں کھڑکیاں اتنی نہیں ہیں اور وہ بلڈنگ کے اندر کی کوئی جگہ ہے۔ اب وہاں پہ کلاس ارینج کر لی گئی اور ایک کمرے میں جو ہے وہ 70 لوگ گھس گئے۔ اب ویسے ہو سکتا ہے کہ اے سی لگژری ہوگا، لیکن اگر وینٹیلیشن ہی نہیں ہے ایک جگہ پہ اور ایک کنکریٹ کی جگہ ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خاص کیپیسٹی سے زیادہ لوگ وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں، تو اب ظاہر ہے ایک دم گھٹن سی پیدا ہو جائے گی وہاں پہ، اور بندہ کہے نہیں جی گرمی برداشت کرو۔ گرمی برداشت کرنا اور بات ہے، گھٹن برداشت کرنا اور بات ہے۔ اسی طرح ایسی جگہ کا انتظام کیا گیا ہے جہاں پہ اسمیل ہے بہت زیادہ،
کوئی دائیں بائیں کوئی ایسا نالہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ اسمیل آتی ہے، یا کوئی ایسے جیسے کچھ کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی صفائی ستھرائی کا کام ہوتا ہے تو ایک گند اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کی اسمیل آتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اب بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنا ناک بند کر کے بیٹھوں یا میں اپنے کان کھول کے سنوں جو بات میں سن رہا ہوں، کیا کروں میں؟ یعنی وہ اس کو اتنی اسمیل بھی تنگ کر رہی ہے جو باہر سے آ رہی ہے اور ساتھ میں وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے۔ تو مجلس میں کوئی ایسی شے جو کہ پڑھائی میں بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کر دے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ صوفے لگا دے، جی میری کمر میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے تو میں سکون سے بیٹھوں، یا بڑے موٹے قسم کی قالین بچھا دیں، اور یا ٹیمپریچر بالکل جو ہے وہ 16 پہ ہوا ہو۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ناگزیر چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب آج کے دور میں یہ ضد کرنا کہ جی نیچے بیٹھ کے ہی لوگ پڑھیں گے، شاید ایک طبقہ آج تک بھی اس کا عادی ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو سننے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو نیچے ویسے بیٹھتے ہی نہیں اپنی زندگی میں، مجھے بتائیے جو 50 سال نیچے بیٹھا ہی نہیں ہے، کبھی نیچے بیٹھ کے اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اب آپ اس سے یہ ضد کریں کہ نہیں آپ نے آ کر پڑھنا ہے تو آ کے نیچے بیٹھ کے ہی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے پڑھیں، یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس کا حصہ ہوگا، جیسی تیسی ہو، کوئی جیسی تیسی کرسی دستیاب ہو سکتی ہے، کوئی اس طرح کی چیز دستیاب ہو سکتی ہے، وہ ارینجمنٹ کر دی جائے تاکہ جو لوگ پڑھنے آئے ہیں وہ بیچارے تکلیف میں نہ وقت گزاریں کہ آ تو گئے ہیں کسی طریقے سے، اب پورا وقت کر لیں لیکن کیا کریں۔ ٹھیک ہے آج کے دور میں لوگوں کے نخرے بھی بہت بڑھ گئے ہیں، تھوڑا سا اسی کے ٹیمپریچر بھی کم ہو جائے تو لوگ اس پہ ہوتے ہیں کہ نہیں اس کو زیادہ کریں یا اس کو کم کریں۔ تو یہ تو پھر پڑھنے والے کا کام بنتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے گیا ہے، وہ کسی کے ولیمے پہ نہیں گیا ہوا کہ وہ وہاں پہ چاہے کہ اسی کا ٹیمپریچر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے اور مجھے پانی ایسا ٹھنڈا ملے اور یہ چائے ایسی ہونی چاہیے، یہ تو پھر لگژری ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے۔ اس کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے کہ یہ یہاں پہ کوئی کروڑوں اربوں روپے کما نہیں رہی، خدمت دین ہے، یہاں پہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں، کچھ اللہ والے ہیں جو کہ فنڈز جمع کرتے ہیں اور وہ یہ سارا ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو یہ کوئی یعنی امریکہ کی فنڈنگ سے یہ سارے کام نہیں چل رہے۔ ویسے ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ دین کا جتنا کام چل رہا ہے وہ باہر سے پیسہ آتا ہے، تو باہر سے اگر پیسہ آتا ہو تو پھر تو دین غالب ہو چکا ہو نا، یعنی ظاہری معنوں میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر باہر سے تو بہت پیسہ آ سکتا ہے، تو کوئی باہر سے پیسہ نہیں آتا، وہ اتنے پاگل نہیں ہیں۔ ہاں وہ پیسہ ضرور بھیجتے ہیں اس یہاں پہ جو سیکولر نظام تعلیم ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور روایتی نظام تعلیم جو ہے اس کو اکھاڑنے کے لیے اس معاشرے سے۔ تو لہٰذا یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ پیسے اوپر سے نہیں گرتے، نہ درختوں پہ لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت کا معاملہ بھی ہے، لیکن آزمائش کا پہلو بھی تو ہے کہ دقت پیش آتی ہے، تو متعلمین بھی تھوڑا سا اکوموڈیٹ کریں، لیکن معلم اور جو انتظامیہ ہیں، ظاہر جو مینیج کرنے والا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات کا شکوہ معلم سے جا کے کریں، اگر وہ ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہے اور وہ صرف آگے کلاس لے رہا تو وہ کیا کرے، آپ پھر انتظامیہ سے بات کریں گے، لیکن اگر انتظامی طور پہ بھی معلم صاحب بھی دیکھ رہے ہیں یا ان کے ہاتھ میں ہے چیزیں، پھر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ جی تھوڑی سی مجلس ایسی ہو، لیکن اصل میں معلم کا کام بنتا ہے کہ وہ یہ کرے کہ وہ پڑھانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں اتنی چیزیں موجود ہوں بیسک ناگزیر کہ لوگ تسلی سے پڑھ سکیں، وہ الجھن کا شکار نہ ہو۔ بالفرض مکھیوں کا ڈھیر ہے ایک جگہ پہ، آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ بیٹھ کے کیسے پڑھے گا، وہ مکھیاں اڑاتا رہ جائے گا ہر ٹائم، اور خاص طور پہ جب کہ وہ اس طرح کے ماحول میں نہیں رہتا، یعنی عمومی اس کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ مکھیوں کا ایک انبار ہو اس کے آس پاس اور پھر وہ اس طرح کی جگہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، یا بعض جگہوں پہ شور بہت ہوتا ہے، روڈ کے ساتھ ایک جگہ ہے اور اتنی تیزی سے باہر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اور ہارن بج رہے ہیں اور ایک بازار کا رش ہے اور اس کے بیچ میں لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر تو کوئی آپشن نہیں ہے تو بسم اللہ، جسے کہتے ہیں کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن انتظامیہ، منتظمین اور معلمین ان سب کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کی یہ والی کمفرٹ جس میں اس کے سمجھنے میں اور کلاس کو ریگولر اٹینڈ کرنے میں دقت پیش نہ ہے، ان کا خیال کریں۔ تو امام نووی اس زمانے میں ظاہر باقی مسائل نہیں تھے، معاشرہ ایک جیسا ہی ہوتا تھا، کوئی اتنے زیادہ لگژری اور اس طرح کے معاملات نہیں تھے، تو انہوں نے ایک بات کا ذکر یہاں کر دیا کہ مجلس وسیع ہونی چاہیے، لوگ تسلی سے بیٹھ سکیں۔ وفی الحدیث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا خیر المجالس اوسعھا، سب سے بہتر مجلسیں وہ ہیں جو کہ وسیع ہوں، اور ہم ظاہر ہے یہاں پہ اس جو وسعت کا معنی ہے اس میں مزید وسعت پیدا کر رہے ہیں خود سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام نووی یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مقصود ایک ہی ہے نا، مقصود یہ ہے کہ لوگ تسلی سے بیٹھ کے پڑھ سکیں، تو اس وقت دقت پیش آتی تھی تنگی کی صرف، اب دقت پیش آتی ہے ویدر کی، ظاہر ہے اس وقت یہ کنکریٹ کے جنگل نہیں ہوتے تھے، اب یہ بھی چیزیں بیچ میں آ گئی ہیں، اور یہ اور 100 قسم کے نوحان ہوتے تھے اس ٹائم پہ، اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو اب یہ سب چیزیں بیچ میں شامل ہو گئی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔
فصل فی آداب المتعلم، متعلم کے آداب کا بیان۔ یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ایک تو ہم اپنے آپ کو ہر وقت متعلم سمجھے، جو بات ہم پہلے کر چکے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں پہلے بھی 2-3 دفعہ عرض کر چکا کہ متعلم کا کام یہ نہیں ہے کہ معلم کے آداب پہ نظر رکھے، اور معلم کا کام یہ نہیں ہے کہ متعلم کے آداب پہ اس طرح سے نظر رکھے کہ اسے شکوہ ہی کرتا رہے۔ تعدیب کے لیے، ادب کے لیے، تعلیم کے لیے، اس کے لیے تو ظاہر ہے وہ متعلم کے آداب اس کو سکھائے گا، لیکن ہر وقت یہ سوچتے رہنا کہ وہ متعلم نے یہ میری خدمت نہیں کی، متعلم نے میری یہ خدمت نہیں کی، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ معلم کو مستغنی ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے، اور بس وہ اس بات کی پرواہ کرے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے اس میں مجھے قربانی دینی ہے، مجھے لوگوں کے رویے برداشت کرنے سب کچھ ہے۔ تو لہٰذا اب ہم متعلم کے جو آداب پڑھ رہے ہیں تو متعلمین اس پہ فوکس کریں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سب متعلم ہیں، تو یہ پارٹ ایسا ہے جس پہ ہماری نگاہ زیادہ رہنی چاہیے۔ معلم والے پارٹ پہ متعلم کا کام نہیں بنتا کہ وہ نگاہ رکھ کے بیٹھا رہے اور وہ شکوے شکایتیں کرتا رہے۔ جمیع ما ذکرناہ من آداب المعلم فی نفسہ آداب المتعلم، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے آداب ہم نے معلم کے لیے ذکر کیے وہ سب اصل میں متعلم کے لیے بھی ہیں۔ یہاں ایک مائنس کر لیجیے کچھ چیزیں، کہ یہ عمومی بات کر رہے ہیں کہ جو باتیں تو اخلاص نیت سے متعلق ہیں اور مجلس میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بس کام نہ کرے اور آگے پیچھے اس کی نگاہیں نہ پھریں اور وہ دل کو خالی کر کے یہاں بیٹھے، وہ تو ٹھیک ہے، یعنی وہ معلم اور متعلم دونوں کے لیے ہیں۔ لیکن جن خاص چیزوں کا ذکر صرف معلم سے ہوتا ہے تو وہ پھر معلم کے ہوں گے، وہ پھر متعلم کے آداب نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ انسان چاہے کہ جس طرح سے معلم کا ایک رتبہ ہے تو پھر متعلم کا بھی اس کے برابر رتبہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ باقی ہاں جو اخلاص نیت سے متعلق معاملات ہیں اور جو ہے جو اپنے احوال بہتر کرنے ہیں اس والے سے جو چیزیں ہیں وہ دونوں کے لیے ہیں، اور جتنی باتیں پیچھے بیان ہوئی ہیں وہ متعلم کے لیے بھی ہیں۔ وَمِنْ آدَابِهِ، اور متعلم کے آداب میں سے ہے أَن يَجْتَنِبَ الْأَسْبَابَ الشَّاغِلَةَ عَنِ التَّحْصِيلِ، کہ وہ ان مشغولیات سے اپنے آپ کو روکے، بچائے جو اس کو علم حاصل کرنے سے روک دیں۔ جو مصروفیات، جو مشغولیات، جو کام علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، ان سب کو اوائڈ کرنا یہ طالب علم کا کام ہے۔ اگر آپ ایک کلاس جوائن کر لیں، ایک کورس جوائن کر لیں، ایک حلقہ جوائن کر لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ بس میں یہ کرتا رہوں گا، تو ایسا نہیں۔ آپ کے اوپر آزمائش آئے گی، شیطان کا حملہ آئے گا۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس نیک مجلس کا حصہ بنے رہیں، لیکن شیطان کبھی بھی آپ کے سامنے آ کے نہیں کہے گا کہ وہ بھائی میں شیطان ہوں اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ مجلس تم چھوڑ دو، یا میں یہ وسوسہ تم پر ڈالنے لگا ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ شیطان کوئی دنیاوی معاملات کی شکل ہی سامنے لائے گا۔ ایک تو شیطان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو خوفزدہ زیادہ کرتا ہے۔ تھوڑا سا جاب میں ہلکی سی اونچ نیچ ہوئی تو بندہ پریشان ہو گیا کہ کہیں جاب چلی نہ جائے، اور یہ پریشانی اس کو اتنی بڑھ گئی کہ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ باقی جو ہے بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے میں اس سے تو جان چھوڑوں گا۔ تھوڑا سا گھر میں کوئی اونچ نیچ ہوئی، گھر والوں نے تھوڑا سا شکوہ کیا کہ آپ ٹائم ہی نہیں دیتے، اچھا میں کل سے نہیں جاتا، تو یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ یعنی آپ جاب تو نہیں چھوڑتے اس طرح سے کبھی، یا اور ضروری کام تو نہیں چھوڑتے، تو پھر دین کا کام کیوں چھوڑ دیں انسان اس طرح سے؟ تو پہلی بات تو شیطان یہ کرتا ہے کہ آپ کو اندیشے دکھاتا ہے کہ اگر تم یہ شام جاتے رہے تو دیکھو جاب میں تمہاری پروگریس اچھی نہیں ہوگی، تمہاری پڑھائی ایسی ڈسٹرب ہو جائے گی، تمہارے گریڈز نہیں آئیں گے، اور دیکھو نا فیملی کمٹمنٹ بھی تو اتنی ہوتی ہیں، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو ایک تو جب انسان شروع کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اندیشے اس کے جو ہوتے ہیں، یہ خوف جو ہوتے ہیں، یہ اس کو لے چلتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم یہاں کنٹینیو نہیں کر سکتے، بس چلو گھر۔ اسی طرح جو دنیاوی کام ہیں، بعض اوقات انسان کو وہ اتنے ضروری لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اب میں کیسے کورس کروں، میں نے تو یہ بھی کرنا ہوتا ہے، میں نے تو وہ بھی کرنا ہوتا ہے، میں نے تو وہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے دنیا کے معاملات صحیح کر کے، اسے کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پورا بھر جائے میرا دنیا سے، پھر میں کوئی دین کا کام کروں، تو پھر اس طرح کا دین کا کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کس حالت میں بندہ جائے گا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میں جب سارا کچھ کرا کے نا کوئی میرے پاس کام بچا نہیں تھا، میں بالکل فارغ ہو گیا تھا، تو پھر میں نے تیرے دین کو اتنا وقت والا سمجھا کہ نعوذ باللہ پھر میں آ گیا کہ چل اے اللہ میں تیرے دین کے لیے بھی کوئی 2-4 منٹ نکال لوں۔ تو انسان کو خود بھی ایک سے شرم آنی چاہیے، ایک آر آنی چاہیے اس بات پہ کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا پیش کر رہا ہوں۔ ردی اور بچی کچی چیز تو فقیر نہیں قبول کرتا۔ آپ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کریں کہ جو بچہ کچا وقت ہے اور بچی کچی صلاحیتیں ہیں اور بچی کچی عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دیں گے اور اس کے بلبوتے پہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت حاصل کر لیں گے۔
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل و رحمت کا معاملہ ہے، وہ ہمیں عطا کر دے اور ہم اس سے طلبگار بھی ہیں اس کے، لیکن اپنے طور پہ تو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے نا کہ جب سب کچھ کر کرا کے خوب دنیا کما کے نچوڑ کے بچوں کی شادیاں ٹھاٹ باٹ سے کر کے گھر بنا کے گاڑیاں لے کے دنیا گھوم کے اب آخر میں آ کے اللہ اللہ کروں میں، چلیں ساری عمر نہیں اس بات کا خیال آیا تو آپ ضرور کریں، لیکن جو جوان ہیں اگر وہ بھی یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ سب کچھ کر کرا کے کریں گے تو پھر کس کام کی وہ۔ اسی طرح آپ اپنے دن کا سارا قیمتی وقت جو ہے وہ دنیا کو دے کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار کے گھوم پھر کے کھا پی کے دعوتیں ساری اڑا کر اور شاپنگیں کر کے اور سارے کام کر کرا کے آخر میں آپ کے پاس 1 گھنٹہ بچے آدھا گھنٹہ بچے تو وہ آ کے احسان کریں دین کے اوپر کہ جی اب میں یہ دین کے لیے دے رہا ہوں، وہ کس کام کا ہے؟ کوئی قربانی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے نا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جاب چھوڑ کے بیٹھ جائے اور ہر چیز ختم کر کے بیٹھ جائے، لیکن پتہ تو چلے نا کہ اس دین کے کام کے لیے کہ قرآن پڑھنے کے لیے میں نے کوئی شے قربان کی ہے۔ اتنا بچوں کو خدا نہ بنا لیا جائے یا بیوی کو یا کسی رشتہ داروں کو کہ آپ ان کی ناراضگی سے اس طرح ڈریں جیسے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، تو شرک کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ۔ کچھ تھوڑے بہت ناراضگی مول لینی چاہیے، کوئی خدا نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں آپ کا رزق نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں آپ کی جنت نہیں ہے، قبر میں انہوں نے آپ سے سوال نہیں پوچھنا کہ آپ سوچیں کہ جی بیوی کیا کہے گی اور بچے کیا کہیں گے اور خاندان والے کیا کہیں گے اور دوست کیا کہیں گے۔ تھوڑا اعتدال میں آنا چاہیے، ان کے حقوق کا خیال بھی کریں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے وہ جی دیکھیں حقوق العباد بھی ہیں ہی نہیں ہیں، حقوق العباد بھی پورے کریں لیکن حقوق اللہ بھی پورے کریں نا، توازن پیدا کریں، اعتدال پیدا کریں۔ تو لہٰذا جو وقت دین کے علم کے لیے ہے وہ یکسو ہو کے نکالنا چاہیے، اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ دین کا وقت ہے، اس وقت میرے دنیا کے مشاغل جو ہوں گے وہ آگے پیچھے ہوں گے، وہ اوپر نیچے ہوں۔ آپ کوئی دعوت چھوڑیں نا دین کی خاطر، کوئی آپ گھومنا پھرنا چھوڑیں دین کی خاطر، کوئی تھوڑا سا اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے کوئی آنا جانا تھا اس کو تھوڑا سا کمپرومائز کریں نا۔ کیا بس زندگی میں ایک دفعہ وہی جانا ہوتا ہے جو دین کے کام کے وقت جانا ہوتا ہے؟ ویسے بھی تو بندہ کام کرتا رہتا ہے نا۔ تو کبھی کبھی دین کے لیے دنیا کے کام بھی چھوڑنے چاہیے، ہمیشہ یہ نہ ہو نا کہ دنیا کے کاموں کے لیے دین کے کام چھوڑے جائیں۔ تو برحال جب آپ کسی دینی سلسلے کا حصہ بنتے ہیں تو شیطان جو ہے ایک ہتھ کنڈا اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کے دنیاوی کام بڑے کر کے دکھاتا ہے آپ کو، اور آپ کہتے ہیں کہ اوہ یہ سارے تو مینیج نہیں ہو پا رہے اور پتہ نہیں قیامت آ جائے گی لہٰذا اچھا جی میں نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور پھر وہ ہوتا نہیں یہ مشکل ہے جو پڑھا رہے ہیں آپ، جگہ دور ہے اور وقت ذرا مناسب نہیں ہے، یہ سارے ہیلے بہانے پھر نکل آتے ہیں۔ کیوں نکل آتے ہیں؟ وہ آپ اس چیز کو قیمتی نہیں سمجھ رہے، وہ جو علم ہے اس کی آپ کے نزدیک قدر و منزلت ہی نہیں ہے۔ وگرنہ کس کو نہیں پتہ کہ پنڈی کے ایک کونے سے اٹھ کے اسلام آباد کے دوسرے کونے پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں صبح صبح، اور بارش میں ہم نے لوگوں کو بھیگتے ہوئے دیکھا بائک پہ، اپنی دفتروں میں پہنچنے کے لیے، اپنی یونیورسٹیوں میں پہنچنے کے لیے، اپنا پیپر دینے کے لیے۔ اور ایک دفعہ کسی کام سے میں فجر کے وقت کہیں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جگہ جھمگٹا لگا ہوا، اور وہ جھمگٹا بھی جن لوگوں کا تھا وہ ماڈرن لوگ تھے، دیندار لوگ نہیں تھے۔ تو پتہ چلا یہاں کوئی خاص قسم کا ٹیسٹ ہے، اور وہ ٹیسٹ اس ٹائم پہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ مرد عورتیں سارے صبح کہتے ہیں فجر کے ٹائم 5 بجے پہنچے ہوئے ہیں۔ فجر کے لیے اٹھتے ہوئے بندہ 100 باتیں کرتا ہے، اوہ یہ نیند کا وقت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اصل مسئلہ ہے چیز کی ویلیو۔ اگر دین کی ویلیو آپ کے نزدیک ہے آپ ہر کام کریں گے، نہیں ہے پھر اس میں آپ کو اسے کہتے ہیں کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں، پھر یہ کام شروع ہو جائے گا نا کہ اوہو یہ مشکل ہے، یہ آسان ہے، یہ مولوی جمع کیوں نہیں ہوتے، اور یہ علماء یہ کیوں نہیں کرتے، علماء وہ کیوں نہیں کرتے۔ علماء جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ آپ سے بہت بہتر کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بہت بڑھ کے ادا کر رہے ہیں، تھوڑی سی تکلف کر کے آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ انسانی رویہ ہے کہ وہ مسئلہ کچھ ہوتا ہے، الزام کسی اور چیز پہ دے دیتا ہے۔ بیک اینڈ پہ مسئلہ کیا ہے کہ جو کام آپ کرنے چلے ہیں سوچ کے چلنا ہے کہ شیطان رکاوٹ پیدا کرے گا۔ یہ آپ قرآن کے ساتھ جڑنے چلے ہیں، اللہ کے رستے پہ چلنے کے لیے آپ نکل پڑے ہیں، اور شیطان بیٹھا رہے گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ہر طریقے سے آ کے حملہ آور ہوگا، اور اس کے حملے سے آپ تبھی بچ سکیں گے جب آپ پہلے سے تیار ہوں۔ جب کوئی لشکر جنگ کرنے جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ وہاں جا کے دیکھیں گے کہ آگے سے کتنے لوگ آئیں گے اور ان کے پاس کتنا اسلحہ ہوگا اور پھر ہم کہیں سے بھاگ دوڑ کر کے اسلحہ اکٹھا کر لیں گے، نہیں۔ وہ پہلے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 10,000 بندہ ہوگا آگے سے، تو وہ کہتے ہیں ہم 15,000 لے کے جائیں، ان کے پاس اتنی بندوقیں ہوں گی ہم اتنی بندوقیں لے کے جائیں، ان کے پاس اتنے ٹینکس ہوں گے ہم اتنے ٹینکس لے کے جائیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہے دشمن آگے سے آ رہا ہے تو آپ کے پاس کون سا اسلحہ ہے، آپ نے اپنے بچاؤ کے لیے کون سی ڈھال لی ہے، یہ وہ شخص کرے گا جس کو یہ پتہ ہوگا کہ میرے سامنے ایک چیلنج ہے، میرے سامنے ایک ایسا دشمن ہے جو بڑا سٹرونگ ہے اور بڑی باریک واردات کرتا ہے، تو وہ آپ کو مشغولیات دکھائے گا۔ اور تیسرا کام شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک علمی سلسلہ شروع کیا، 4 دن گئے، 3 دن گئے، 5 دن گئے،
ایک دن چھٹی کر لی، بیچ میں کوئی کام آ گیا آپ کا، آپ نے کہا کوئی نہیں ایک چھٹی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، آپ نے چھٹی کی، اگلے دن آپ شام جانے لگے، آپ نے کہا اچھا یار وہ چھٹی تو ایک کی ہوئی ہے، غرضی تو ہو ہی گئی ہے، اب کیا ہے کہ یہ ایک اور کام بھی پینڈنگ ہے، کیوں نہ میں یہ بھی نپٹا لوں، اور چونکہ ویسے میں نے جمعرات کو چھٹی کیا، جمعہ ہے آج آخری دن ہے، پھر منڈے کو کلاس ہونی ہے، تو میں ایک ہی دفعہ منڈے سے جوائن کروں گا، اور یہ 2 دن مس ہو گئے نا، یہ ہفتہ اتوار آفس سے بھی چھٹی ہے، میں اس کو مینیج کر لوں گا، میں ریوائز کر لوں گا، میں فلاں سے نوٹس لے لوں گا، میں فلاں سے ریکارڈنگ لے لوں گا، میں فلاں سے بات کر لوں گا، یہ 100 قسم کے فارمولے ذہن میں آئیں گے اس ٹائم پہ، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جمعے والی دن بھی چھٹی کر لیتا ہوں، 2 چھٹیاں ہو گئی، ہفتے اتوار کو اپنی دنیا کی کہانیاں بہت ساری تھی، بیچ میں موقع نہیں ملا، پیر کے دن بندہ کہتا ہے اب 2 دن میں نہیں گیا ہوا، اب میں جاؤں گا پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے کہ میں کیوں نہیں آیا، بھئی اگر آپ کو اتنی پرواہ تھی نا، اگر آپ اتنے سچے تھے اس معاملے میں تو آپ جمعرات کو چھٹی نہ کرتے، اور کرتے تو جمعے کو چلے جاتے، تو جب آپ نے نہیں پرواہ کی تو مہربانی کر کے چلے جائیں، آج شیطان کو موقع نہ دیں، اچھا وہ پتہ نہیں اب 2 دن چھٹی ہو گئی ہے اب کیا کروں، تو کیا ہوگا جب 3 چھٹیاں ہو گئی، اب تو میں کور ہی نہیں کر سکتا، اب تو لوگ کیا سوچیں گے، اب تو یہ ہوگا، اب تو وہ ہوگا، چھٹی، یا کچھ لوگ گئے ایک دن چھٹی کی، پھر 2 دن گئے پھر چھٹی کی، پھر 2 دن گئے پھر چھٹی کی، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی کیا کروں، پیچھے رہ گیا ہوں، ہاں میں اب یہ کروں گا کہ اگلا کورس جب شروع ہوگا یا اگلی کلاس جب شروع ہوگی نا، تو میں بس پہلے دن سے جیسے یکسو ہو کے جیسے بس کوئی جیسے کوئی اعتکاف ہی کر لوں گا جا کے، اتنا بندہ پکا ہو جاتا ہے میں نے یہ تو کورس میرا خراب ہو گیا نا، یہ خیر کوئی بات نہیں، میں اگلی دفعہ جب کورس جوائن کروں گا تو میں اتنا پکے طریقے سے کروں گا کہ میں ایک چھٹی بھی نہیں کروں گا اور میں بروقت پہنچوں گا، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، کیوں وسوسہ ہے بھائی، اگر آپ اتنے سچے ہیں نا تو یہ جو آن اینڈ آف آپ چل رہے ہیں چلتے رہیں، اگر 3 مہینے بعد اگلا کورس شروع ہونا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کورس آپ کا تھوڑا کچا رہ گیا ہے کیونکہ آپ کچھ چھٹیاں کر لی ہیں آپ نے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ 3 مہینے جاتے رہیے، جب اگلا کورس شروع ہو جائے گا، اگر جمعے کو آج آخری کلاس ہے اور پیر کو نئے کورس کی کلاس شروع ہونی ہے تو جمعے تک یہ کورس اٹینڈ کریں، پیر کو اگلے کورس میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ نے 2 ہفتے بعد ہی یہ کہا یا 3 ہفتے بعد ہی یہ کہا کہ نہیں جی کلاسیں بہت سے چھوٹ گئی ہیں، بیچ میں چیزیں مس ہو گئی ہیں، میں اگلا کورس شروع کروں گا، تو وہ اگلا کورس اللہ کرے کبھی آ جائے، لیکن عمومی طور پہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ جس چیز سے آیا اس سے تو نکالو، اس سے ایک سادی سی بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ کچھ بھی کر کے آپ نے نیکی میں پیچھے نہیں ہٹنا، بعض اوقات جیسے بچپن میں ہمارے ہاں ہوتا ہے سب کے ساتھ کہ نماز شروع کی اور کچھ ہر ایک کی زندگی میں چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو اس سے ہوتی رہتی ہیں، اب شیطان کیا کرتا ہے، وہ بچے کو یہ سمجھاتا ہے جو 6 سال کا 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہے جس نے نئی بات شروع کی ہے یا 12-13 سال کا ہے، تم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہو اور ساتھ میں یہ کام بھی کرتے ہو، بالفرض ایک بچہ ہے وہ گانے بھی سنتا ہے اور نماز ہی پڑھتا ہے، اب وہ شیطان اس کو وسوسہ کیا ڈالے گا، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نماز بھی پڑھتے ہو ساتھ گانے بھی سنتے ہو، کتنے برے آدمی ہو تم نماز اس وقت شروع کرنا جب تم گانے چھوڑ دو، اور وہ بڑا مخلص ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نماز چھوڑ دی، گانے چل رہے ہیں، شیطان کا حملہ دیکھا، اپنے ذہن میں اصول کیا رکھنا ہے کہ میں نیکی نہیں چھوڑوں گا، برائی چھوٹتی نہیں چھوٹتی، نیکی نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ ایک اچھا کام کر رہا تھا ایک برا کر رہا تھا، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو جو اچھا تھا وہ ختم ہو گیا، برا اپنی جگہ باقی ہے، لیٹ سے وہ اچھے اور برے کی ویٹیج ایک جیسی تھی، وہ کم از کم نل تو ہو رہا تھا نا آپس میں، لیکن اب جب شیطان نے اس کو یہ سمجھایا کہ تم کتنے برے آدمی ہو، گانے سنتے ہو ساتھ میں نماز پڑھتے ہو، اور اس نے گانے سننا تو باقی رکھے، نماز چھوڑ دی اور اپنی طرف سے بڑا چیمپئن بن کے بیٹھ گیا کہ دیکھیں میں نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی برا کام کیا، یعنی وہ اس کو برائی سمجھ رہا تھا کہ میں گانے سننا اور نماز پڑھنا ساتھ ساتھ کر رہا تھا، لیکن اب وہ جب گانے سن رہا ہے خالی وہ نماز چھوڑ دی، اس کو برائی نہیں سمجھ رہا، تو بس اگر ایک اصول بندہ اپنا لے کہ کچھ بھی ہو جائے شیطان مجھ سے نیکی نہ چھڑوا سکے، گناہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ چھوٹ ہی جائیں گے، میں کوشش کروں گا، لیکن جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی بھی نیکیاں ہیں میں نے نیکیاں نہیں چھوڑنی، کبھی کبھی ایک گناہ چھوٹ جائے گا کبھی دوسرا چھوٹ جائے گا، ایٹ دی اینڈ ہو سکتا ہے گناہ کم ہو جائے نیکیاں زیادہ ہو جائیں، لیکن نیکی کسی حال میں نہیں چھوڑنی، جتنا مرضی کو داڑھی رکھ کے تم یہ کام کرتے ہو، اچھا داڑھی ختم کروا دو، اور بھائی وہ کام چھوڑنا ہے نا جو برا کام ہے، داڑھی نہیں ختم کروانی، نمازی ہو کہ تم یہ برا کام کرتے ہو، اچھا تم اگر برا کام کرتے ہو اور اسی منہ سے پھر تم جو ہے وہ کیا کرو گے، عمرہ کرنے چلے جاؤ گے، حج کرنے چلے جاؤ گے، جائیں گے بھائی کیوں نہیں جائیں گے، برائی چھوڑیں گے نا، نیکی نہیں چھوڑیں گے، اور جی روزے رکھ کے تم جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تو تم روزے رکھو ہی نہ کرو، اور نہیں بھائی روزے رکھو یہ حرکتیں چھوڑ دو، بس یہ اگر آپ نے اصول اپنے ساتھ باندھ لیا کہ میں نے کبھی بھی نیکی نہیں چھوڑنی، جو مرضی ہو جائے، برائی میں لگا رہوں گا، چھوٹتی ہے نہیں چھوٹتی، نیکی نہیں چھوڑنی، کیونکہ اگر نیکی ساتھ رکھ رہا ہوں اور برائی نہیں چھوٹ پا رہی تو کچھ میرا وبال کم ہے، لیکن اگر میں
نیکی چھوڑ رہا ہوں اور برائی میرے ساتھ کنٹینیو ہے تو میرا وبال بڑھ گیا ہے، کیونکہ جو تھوڑی سی پلڑے میں نیکیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں. تو یہ اصول ذہن میں رکھیں گے تو شیطان کبھی الجھا نہیں سکے گا اس طرح کے معاملات میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے. تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ یہاں جو ہم پہلی بات پڑھ رہے ہیں مصروفیات، آپ نے ایک علمی سلسلہ شروع کیا، وہ آپ کو آپ کی مصروفیات بنا بنا کر دکھائے گا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ، اور آپ کو لالچ ہی دے گا کہ اگلی دفعہ شروع کرنا کورس، اور اگلی دفعہ ایسا کرنا کہ بیٹے کو بھی ساتھ لے آنا، اکٹھے کر لینا. لالچ دے گا نا کوئی، اس دفعہ نکالنا ہے اس نے، یہاں سے اس نے آپ کو ایک دفعہ نکالنا ہے کچھ بھی کر کے. بے شک آپ کو مستقبل کے بڑے انسینٹیو دے، اس کو پتہ جس کو میں نے ابھی ورک لا لیا ہے نا، اس کو جب اگلا سال آئے گا تب بھی میں ورک لا لوں گا. یعنی کورس میں آ کر، مسجد آ کر، مدرسے آ کر، ایک انسٹیٹیوٹ میں آ کر، علمی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اگر اس کو میں کھینچ کر واپس لے گیا تو گھر بیٹھے ہوئے حالت میں تو اس کو میں آرام سے اور پیچھے دھکیل لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا یہ ہتھ کنڈا ہوتا ہے. اور شیطان بڑا پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے نا. وہ پہلے آپ کو اگر بہت بڑی نیکی آپ کر رہے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ یہ نیکی سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو بڑی سے چھوٹی نیکی پہ لے کے آتا ہے. کوئی نیکی آپ ابھی کرنے لگے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہہ کے کہ نہیں ابھی اس کو چھوڑ دو، مستقبل میں اس سے بہت بڑی نیکی کرنا، وہ آپ کو پیچھے لے جائے گا. شیطان کے ان ہتھ کنڈوں کو پہچاننا ہوتا ہے. لہٰذا بس ایک دفعہ اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیں کہ یہ جو وقت میں نے نکالا ہے بس یہ میں نے نکالا ہے، دنیا کے معاملات میں آگے پیچھے کر لوں گا، یہ میں نہیں چھوڑوں گا. ہاں عذر اپنی جگہ پہ، بیمار آپ ہو سکتے ہیں، لیکن بیماری میں بھی نا اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، کیا اس بیماری میں آپ دفتر جاتے یا چھٹی کرتے؟ اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ اس بیماری میں آپ دفتر جاتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری اتنی سیویئر نہیں ہے. لوگ کھانسی ہو جاتی ہے تو چھٹی، نزلہ ہو جاتا ہے تو چھٹی، ہلکا سا سر میں درد ہو گیا تو چھٹی، ہلکا سا فیور ہو گیا تو چھٹی، 2-4 چھینکیں فالتو آ گئے تو چھٹی. کس سے؟ دین کے کاموں سے. اور دفتروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ گرتے پڑ رہے ہیں لیکن دفتر پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جی تنخواہ کٹ جائے گی. تو جب آپ چل کے دفتر جا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ میں استطاعت ہے. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ آپ کی کسی بیماری میں یہ تو ہو سکے کہ آپ دنیا کے کام کو چھوڑ دیں لیکن آپ دین کا کام نہ چھوڑیں. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ بیماریوں میں آپ دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں جبکہ انہی بیماریوں میں آپ دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ بیماریاں یا کچھ طبیعت کے معاملات ایسے ہوں جس میں آپ دنیا کا کام تو چھوڑ دیں لیکن آپ دین کا کام نہ چھوڑیں. آپ کو لگ رہا تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن ہے، بس ٹھیک ہے دفتر سے چھٹی کر لیں، دن کو آرام کریں، شام کو آپ کو لگ رہا ہے جانے کے میں قابل ہوں، اٹھ کے چلے جائیں. کوئی قیامت نہیں آتی. یہ جو ایک دم پریشانی شروع اتنے نہیں لیٹ جائیں، آرام کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. بھائی کوئی سویئر معاملہ ہو تو سمجھ آتے ہیں. یہ نزلہ، کھانسی، بخار یہ تو ایک نارمل بیماریاں چلتی رہتی ہیں. اگر اس قدر ہے کہ اٹھ کے جانا ممکن نہیں ہے تو آرام کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لازم نہیں، کوئی فرض نہیں ہے. لیکن ہلکا سا اونچ نیچ ہوئی اور فوراً دین کے کام چھوڑ کے بیٹھ گئے، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہ سب چیزیں کر کے شیطان آپ کو اس دینی سلسلے سے، اس دینی مجلس سے، اس درس سے، اس کلاس سے، اس کورس سے پیچھے ہٹا لیتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہی بات پہلی یہاں پہ انہوں نے کہی کہ اپنے آپ کو مشغولیات سے بچائے. کون سی؟ الا سببا لا بد منہ للحاجہ، سوائے اس مصروفیت کے جس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. گھر میں کوئی شدید بیمار ہے، آپ کو رکنا پڑے گا، آپ خود شدید بیمار ہیں، آپ کو رکنا پڑے گا. اس طرح کے معاملات میں سمجھ آتا ہے. اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں شروع کریں گے. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ تھی کہ میں بیرون ملک سفر پہ جا رہا ہوں 3 ہفتے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ کلاس جو ہے اب 3 ہفتے کی گیپ سے آگے کنٹینیو ہوگی. یعنی آج ہماری آخری کلاس ہے اور نیکسٹ کلاس ہماری جو ہے وہ 27 اپریل کو میں نے واپس آنا ہے انشاءاللہ. تو پوری کوشش کریں گے کہ 28 اپریل یا 29 اپریل سے کلاس کا آغاز کر دیں. اس دوران آپ کے جو بھی سوال ہوں وہ آپ واٹس ایپ گروپ پہ پوچھتے رہیے. جن کے سوالوں کے جواب ابھی تک نہیں آ سکے وہ بھی میں انشاءاللہ دوبارہ ان کے جواب دے دوں گا. یعنی ہم اس کو کچھ نہ کچھ، اور یہ ویڈیوز بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو آپ اگر ریوائز کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم پہ تو ایک دفعہ اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں. تو رمضان کے بعد انشاءاللہ 28 یا 29 اپریل سے ہم اس کا دوبارہ آغاز کریں گے.